السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ آئیے اب ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آتے ہیں، جہاں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کئی سنی مسالک جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، انہیں سراسر منافق قرار دیتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو غلط قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ معاشرے میں غلط علم پھیلا رہے ہیں اور انہیں اس بات سے روکا جانا چاہیے۔ ان کے پاس دینی علم کے حوالے سے کوئی ڈگری نہیں ہے، تو اس حوالے سے ان کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کچھ علماء تو ایسے ہیں جو انہیں واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کے اوپر بارہا قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا عموماً جہنم میں ہی رہتے ہیں اور اپنی اکیڈمی یا گھر پر وقت گزارتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، ان کی بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی، اور بہت سارے معاملات پر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ دوسرے مسالک کے لوگ بھی جب سے انہوں نے مختلف بیان دینا شروع کیے ہیں، وہ بھی ان سے ہمیں شاکی نظر آتے ہیں اور تنگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے من گھڑت بیان کرتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر روایتی علماء انہیں اپنی اپنی مسلک کی تعلیمات کے خلاف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا الگ فرقہ بنا رہے ہیں۔ محمد علی مرزا کا سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر کیونکہ پھیلاؤ بہت وسیع ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا یوٹیوب چینل ملینز کے تعداد میں سبسکرائب رکھتا ہے، اور وہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا پر ان کے انٹرویو بھی آتے رہتے ہیں۔ اب وہ سیاسی مسائل پر بھی، مذہب کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل پر بھی ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پھیلاؤ انہیں مزید مقبول بنا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ جو مقبولیت ہے یہ ساتھ کے ساتھ میں انہیں متنازع بھی بنائی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم حالیہ بیان کی بات کریں، 25 اگست 2025 کو ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں ایک بیان دیا، جسے بہت سارے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عیسائی مذہب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے الفاظ سے پکارا جاتا ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ جو الفاظ انہوں نے اس حوالے سے ادا کیے وہ اس طرح کے ہیں کہ میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کروں۔ اب مجھے اس بات کی اب تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ مرزا محمد علی، میں اس کو کیا کہوں، انجینئر محمد علی مرزا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو وہ بیان کرتا پھرتا ہے۔ دین کے اور ڈھیروں معاملات ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ اشتباہات، یعنی کہ ایسے تمام معاملات جن کو استحابات کہا گیا تھا، ان میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلے محکمات کی بات تو کر لیں، پہلے ان چیزوں کی بات تو کر لیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ ابھی وہ آپ اپنا علم، لوگوں کو وہ اپنا علم نہیں پہنچا سکے جو دین کا ہم پر پہنچانا ضروری ہے، جو واجب ہے، جو فرض ہے۔ تو مستحبات کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بظاہر اگر میں کہوں بادِ نظر میں، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ شہرت کے بھوکے ہیں، اور ان کا شاید یہ موٹو بھی ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں ان کے طرز بیان کا بھی بہت زیادہ ناقد ہوں۔ ان کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، ان کی باتیں کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ایک بہت بڑا تالاب ہو، ایک چھینٹ پیشاب کی ڈال دیں، کیا رہ گیا اس میں؟ پیئیں گے آپ؟ پورا تالاب خراب ہو جائے گا، پورا تالاب گندا ہو جائے گا۔ یہی حساب ہے دین کی تعلیم کی، دین کی باتوں کی۔ آپ نے ایک صاف ستھرا اچھا علم لوگوں تک پہنچایا، اور اس دوران آپ نے ایک ایسی بات کی جو اس پیشاب کے چھینٹے کی طرح ہے۔
آپ نے ایک ایسا بیان دے دیا جو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، جو اسلام کے بالکل صریحاً نفی میں جاتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے اگر صحیح باتیں کی بھی ہوئی ہیں تو ساری کی ساری زیرو ہو جائیں گی۔ بہرحال اس حوالے سے جب عیسائیوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا مرزا محمد علی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا جو بیان کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ پیش ہو گیا۔ اب اس میں ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کو نہ کوئی ایکشن تو لینا تھا، کیونکہ ہوا یہ کہ مرزا محمد علی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر 295C کے تحت مقدمہ کیا جائے، اور تو انہیں مذہب کا آپ کو پتہ مقدمہ اگر درج ہو جائے تو اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ میرا ڈپٹی کمشنر جہلم کے حکم پر انہیں امن عامہ کے قوانین یعنی کہ 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہیں ان کی ڈیمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ علماء نے غصہ ظاہر کیا، عوامی رد عمل بہت شدید تھا، مذہبی گروپس نے 295C کے تحت مقدمہ کا مطالبہ کیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلے، کچھ نے گرفتاری کی مذمت کی، جبکہ حیرانی کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی حمایت بھی کی ہے۔ حکومتی اقدامات کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے حکومتی اقدامات بہت بہتر اور ٹھیک رہے اور بہت اچھے رہے، خصوصاً DC جہلم نے اس حوالے سے شاندار حکمت عملی اپنائی اور صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری اقدامات کیے۔ ان میں انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری، ان کی اکیڈمی کو سیل کرنا، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا شامل تھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدامات فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنے اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری تھے۔ اجتماعی جائزہ اور اگر ہم مشورے کی بات کریں تو اس صورتحال میں 3 فریقوں عوام، حکومت اور انجینئر محمد علی مرزا تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عوام کے لیے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اشتعال انگیزی سے اور اشتعال انگیز مواد آگے پھیلانے سے رک جائیں، پرہیز کریں، اس سے کام مزید بگڑے گا، کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک برائی کو ایک برائی کے ساتھ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، ایک گند کو آپ کسی گندی چیز کے ساتھ صاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز گندی ہو گئی ہے تو کیا آپ گندے کپڑے کے ساتھ اسے صاف کریں گے؟ وہ تو چیز کو اور گندا کر دے گا۔ تو اس لیے نفرت انگیز یا اشتعال انگیز مواد کو بالکل استعمال نہ کریں، نہ پھیلائیں۔ مکمل حقائق جانے بغیر رد عمل دینے سے گریز کریں، اور قانونی نظام پر، جو حکومت پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس پر اعتماد کریں۔ حکومت کے لیے جو میرا مشورہ ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیق کرائیں، قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں، اور انتہا پسندی کے خلاف آگاہی مہم جو ہے وہ ضرور چلائیں، اور بہت جسے ہم کہتے ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ چلائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بھی میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ میں انہیں کہوں گا کہ ہمیشہ بیان دینے میں اور بیان دینے کے انداز دونوں میں احتیاط برتیں۔ پہلے کی نسبت شاید ان کی زبان کچھ بہتر ہوئی ہو، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی ہو اللہ کرے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کریں۔ دیکھیں، اگر دوسرا غلط بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، اگر آپ کی نظر میں دوسرا غلط ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک غلط طریقے سے ہی آپ بلائیں اور اسے بات بتائیں؟ اوئے توئے کرنے سے کیا دوسرا آپ کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ لے گا یا پیار محبت سے آپ کی بات سنے گا؟ ظاہر ہے وہ پیار محبت سے آپ کی بات سنے گا۔ آپ ایک بات جو چیخ کر کرتے ہیں، جو اونچی آواز میں کرتے ہیں، جو طنز اور تشنیع کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آسمان سے اترے ہوئے ہیں، آپ میرے سے تقریباً 4-5 سال چھوٹے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے بڑا ہوں،
تو میں صرف بڑے ہونے کے حوالے سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے جذبات کا بھی احساس کریں، احترام کریں، علمی مکالمے کو فروغ دیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جو اٹھتا ہے اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں علمی مکالمہ جو ہے اس کو جیت کر اٹھوں۔ جیتنا ضروری نہیں ہے، سمجھانا ضروری ہے، اپنا موقف دوسرے کے دل اور دماغ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور کسی بھی انسان دوسرے انسان کے دل اور دماغ تک جانے کے لیے جب آپ اس کے کانوں کے راستے جائیں گے تو ان کانوں سے گندے الفاظ کے موٹے موٹے پتھر اندر نہیں جائیں گے، وہاں سے نرم اور نفیس آپ جو الفاظ ہیں وہی گزر سکتے ہیں۔ جب وہ کانوں سے اندر جائیں گے تو دماغ کے راستے دل تک پہنچیں گے۔ بہرحال ایسے متنازع معاملات میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف رائے انسانی معاشرے کا فطری حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرہ ہو اور اس میں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے۔ لیکن اس اختلاف کا اظہار ایسے طریقے سے ہونا چاہیے جو باہمی احترام، رواداری اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھے۔ علم و عقل کی راہ ہی ہمارے معاشرے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا جو ولاگ ہے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا کرے، دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔